اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیجیے، اللہ تعالیٰ کی پرواہ کیجیے، تقوی اختیار کیجیے. یہی کامیابی کا راستہ ہے. پالنے والے تیری نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما، گناہوں کو معاف فرما، عاقبت بخیر فرما. بلند درود پڑھ دے محمد والے. عزیز گرامی، ہماری گفتگو مسلسل تیسرا جمعہ ہے اسی بات پر ہے، اور یہی ہماری زندگی کی اصل چیز ہے: عبادت، اطاعت، شکر اور استغفار. عبادت بندگی کا نام ہے، اطاعت بندگی میں عمل کا نام ہے، شکر نعمتوں کو دیکھ کر حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہونا، اور اس کے بعد استغفار. گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن رب اتنا پیارا رب ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کے باوجود بھی ہم سے منہ نہیں موڑتا ہے. کہتا تجھ سے گناہ ہو گیا، شب جمعہ آئے گی توبہ کر لے، جمعہ آئے گی، جمعے کا دن آئے گا توبہ کر لے، استغفار کر لے. تو صرف احساس کر لے کہ تو نے میری نافرمانی کی ہے، تو شرمندہ ہے، میں تجھے معاف کر دوں گا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. پچھلے ہفتے یہاں پر بات تقریباً نتیجہ پہنچا تھا کہ اگر کسی کا حق ہے تو وہ اس کو ادا کرنا ہوگا، اس کے بغیر نہیں چل سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا کام کیا جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو رہی ہے تو اس کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا اور اس سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. آج ہم تھوڑا اور گہرائی میں جاتے ہیں، اور نہیں معلوم پچھلے 2 ہفتوں میں ہم کتنا شکر اور ذکر کی طرف توجہ اپنی زندگی میں پورا ہفتہ کر سکیں. اس لیے کہ یہ ظاہر ایک ٹریننگ کلاس ہے، پورا ہفتہ اس پر عمل کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ کتنی توجہ رہتی ہے، کتنی توجہ نہیں رہتی ہے. آج ہم اس بات کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف کتنی توجہ رکھتا ہے. دیکھیں، اس وقت خطبہ ہو رہا ہے اور آپ میں سے ہر ایک کی توجہ میری طرف ہے. میری طرف جو ادھر ہوتی ہے تو ادھر نہیں ہوتی ہے، ادھر ہوتی ہے تو ادھر نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مولانا صاحب کو بھی سلامتی عطا کرے، انشاءاللہ صحت عطا کرے. تمام علماء کے لیے درود پڑھ دیں محمد والے. تو اللہ، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ یہ نہیں ہے کہ ادھر دیکھ رہا ہے تو ادھر نہیں ہے، ادھر دیکھ رہا ہے تو ادھر نہیں ہے. وہ ہر ایک پر ہر وقت ہر جگہ نظر رکھ رہا ہے. کیا چاہتا ہے وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ بندہ کہیں راستے سے بھٹک نہ جائے، بندہ کہیں راستے سے نکل جائے تو کیا ہے، اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے. لیکن نہیں، کیونکہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، اور اس کی حکمت یہ تھی کہ ہم زمین پر آئیں، ہماری خلقت ہو. اس حکمت کا تقاضا تھا، اس لیے کہ زمین پر آنا ہمارے اختیار میں نہیں تھا. اس حالت میں آنا ہمارے اختیار میں نہ تھا، نہ ہے، نہ موت ہمارے اختیار میں. تو کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی حکمت کے تقاضوں کی وجہ سے ہمیں وجود جیسی نعمت ملی ہے، اور اس وجود کی نعمت میں بہت سے نکات ہیں، بہت سے مسائل ہیں، تو اس نے ہمیں چھوڑا نہیں. اس نے ہمیں چھوڑا نہیں کہ انسان
تو زمین پہ جب جا رہا ہے یا تو جب پیدا ہو رہا ہے تو ہم تجھے اکیلا نہیں چھوڑ رہے. ہماری ہر وقت نظر تمہاری طرف ہے. اور اللہ فرماتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تمہاری بھی ہر وقت نظر میری ہی طرف. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, برا مت مانیے گا, کوئی ہے نہیں لیکن کہہ رہا ہوں. مثال کے طور پر ایک کوئی جمعہ نماز پڑھنے آیا ہو, یہیں کہیں بیٹھا ہوا ہو, اور کبھی موبائل دیکھ رہا ہو, کبھی مثلاً چنگم چبا رہا ہو یا کچھ کر رہا ہو, یعنی خطبے سے بے توجہ ہو, تو میری تو توجہ بالکل ہی ختم ہو جائے گی اور میں اللہ یہ کہاں سے آگے ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم مجھ سے بے توجہ ہو گئے ہو نا, تو میں نے اس کا بھی راستہ رکھا ہوا ہے. میں تم سے محبت بہت زیادہ کرتا ہوں. معصومین نے فرمایا نا, میں جو بھی بات کر رہا ہوں معصومین کے اقوال کی روشنی میں کر رہا ہوں. وقت ہمارے پاس محدود ہوتا ہے. کوئی کسی بات پہ کسی نے لکھا کہ مولانا نے نامکمل بات کی ہے, تو خیر میں جواب تو نہیں دیتا اس طرح کی باتوں پہ, لیکن 15 منٹ پہلا خطبہ, 15 منٹ دوسرا خطبہ, اس میں بھی کبھی آگے نیچے پیچھے ہو جاتا ہے, تو صرف سمجھانا میرا کام ہے. بات ذہن میں اتر جائے میں آگے نکل جاتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چاہا ہے کہ ہماری توجہ اس سے نہ ہٹے جس طرح سے اس کی توجہ ہم سے نہیں ہٹتی. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, نہ سستی آتی ہے نہ نیند آتی ہے. ایک کوئی آپ کا اور میرا خیال کرنے والا, رکھوالا, سننے والا, قبول کرنے والا, رحمان رحیم, اگر 24 گھنٹے ہمارے لیے آمادہ ہے تو اس سے بڑھ کے کیا نعمت ہوگی. لیکن اسے پتہ تھا, انسان, بعض علماء کہتے ہیں نسیان سے بنا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے. ابھی دیکھیے کہ جمعے میں باہر نکلیں گے, جوتے پہنتے ہوئے یاد نہیں رہتا. اپنی بات کرتا ہوں, آپ کی نہیں, کہ مولانا نے کیا کہا تھا یا اس ہفتے کیا ہوم ورک ملا ہے, تو وہ انسان نسیان سے بنا ہے. وہ جوتے پہننے کی بھی نعمت ملی ہوئی اسے بھی یاد نہیں کرتا کہ شکر ہے جوتیاں مل گئیں اور میں جوتے پہن کے جا رہا ہوں. مثالیں چھوٹی. تو اس نے طریقہ رکھا ہوا ہے. مجھے پتہ ہے کہ انسان بھولتا رہے گا, تو اب میں نے اس کے لیے ایک ایسا طریقہ رکھا ہے کہ اگر وہ اس طریقے کو صحیح طرح سے استعمال کر لے تو وہ ہمیشہ میرا ہی رہے گا. اور وہ طریقہ ہے نماز کا. ان الصلاۃ, نماز جو ہے, تنہا عن الفحشاء والمنکر, فحشا اور منکر سے بچاتی ہے. پھر بل بورڈز پہ لاکھ گندی ایڈورٹائزمنٹ آتی ہوں, موبائل پہ لاکھ گندی چیزیں آتی ہوں, مومن ہے تنہا عن الفحشاء والمنکر. اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑا ہے. اقیم الصلاۃ لذکری, نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. تو آج میرا بیان جو چند منٹ باقی ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کا اثر نظر نہیں آتا. دوائی کھاتے ہیں لیکن ڈاکٹر صاحب دوائی کا اثر نظر نہیں آتا. ہم تو 3 ٹائم پہ کھاتے ہیں. جو پرہیز آپ کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم کرتے ہیں, لیکن اثر نظر نہیں آتا. تو نماز ہم تقریباً وہ ہیں انشاءاللہ کہ جو نماز پڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اول وقت پڑھیں الحمدللہ, لیکن وہ اثر نظر نہیں آتا. زندگی میں اس طرح سے اللہ کے نہیں ہو جاتے جس طرح سے ہمیں ہونا چاہیے. صحیح کہہ رہا ہوں نا, محسوس ہوتا ہے نا. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی وجہ میری تشخیص ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نماز کی ساری چیزوں کو تو انجام دیتے ہیں, طہارت, وضو, اگر غسل ہے تو غسل, کپڑے پاک, قبلہ رخ, ذکر, رکوع, سجدہ, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جیسے ایک مردہ پڑا ہوتا ہے, اس کی آنکھیں بھی ہیں, ابھی مثلا میری روح نکل جائے, اللہ کرے اس طرح ہی ہو, اور میں پڑھا رہا ہوں تو میں وہی, امامہ بھی پہنا ہوا ہے, کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں, آنکھیں بھی ہیں, ہاتھ بھی, سب کچھ ہے, بس کچھ ایک نہیں ہے. وہ ایک نہیں ہے تو سب کچھ ہی
وہ یہاں بدن میں کیا نہیں ہے؟ روح نہیں. اور نماز میں کیا نہیں ہے؟ توجہ نہیں. پھر بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتا ہے، کہتا ہے پڑھ لی چل کوئی بات نہیں. کوئی دن تو آئے گا کسی عالم دین سے سنے گا، تیرے دل پہ اثر کرے گی، تو توجہ بھی کرنا شروع ہو جائے. اس لیے کہ مولانا ہماری توجہ ہی نماز میں نہیں ہوتی تو ہم نہ پڑھیں. نہیں، نماز تو پڑھو. وضو کیا تم نے، قبلہ رخ کھڑے ہوئے، ٹائم نکالا، موبائل جیسی چیز کو چھوڑا. آج کل تو یہی کہنا پڑتا ہے نا. سب کچھ کیا، لیکن صرف میں نے ایک بار عرض کیا تھا، پتہ نہیں یہاں کہیں، صرف نماز شروع کرنے سے پہلے جیسے معصومین علیہ السلام کرتے تھے ہم ویسے کر نہیں سکتے، لیکن کچھ تو کوشش کریں نا. کھڑے ہو کے سوچیں ہم میں آیا کہاں ہوں، کھڑا کہاں. جمعے میں آتے ہیں، ہر چیز کی تیاری کر کے آتے ہیں، خطبہ الحمدللہ غور سے سنتے ہیں، اور آپ کے بعض مرتبہ سوالات، اعتراضات، تعریف ہمیں بتاتی ہے کہ کتنی توجہ ہے. نماز پوری ہوتی ہے لیکن توجہ نہیں. اب نماز نیت ہم نے کی، نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت قربت ضمن بتاتا جو یہاں پر جمعہ جو ہے قربت کی نیت سے پڑھ لیں، کیونکہ جب شروع کیا تھا تب ڈسٹنس کا مسئلہ نہیں تھا جیسے مجھے بانیہ نے بتایا. بعد میں پھر کچھ مسئلہ ایسا کہا جاتا ہے، میں خود تو اس بارے میں نہیں کہتا. تو میں نے کہا احتیاط کا راستہ یہ ہے کہ ہم قربتاً اللہ پڑھیں اور 4 رکعت ظہر پڑھ لیں، تو کوئی مشکل. نماز پڑھتے ہیں قربتاً، ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہر کوئی بولے اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے. لیکن وہی اللہ اکبر ہمیں اللہ سے دور کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو نعرہ لگانے کا اللہ نے کہا ہے نا، اللہ اکبر میرا نعرہ ہے نا نماز کا، پکڑے ہے نا، یہ کیا کر رہا ہوں میں؟ اللہ، یہیں سے میری توجہ ہٹ جاتی ہے. اللہ اکبر کے کیا معنی ہے؟ اللہ تو سب سے بڑا ہے. کتنی مرتبہ نماز میں بولتے ہیں، سوچا آپ؟ میں سوچ رہا تھا کہ ٹائم نکال کے گن لوں گا، مجھے اندازہ نہیں رہا کہ اذان اقامت اگر دیتے ہیں تو کتنی مرتبہ اللہ اکبر کہتے. او میرے بھائی، دن میں ٹوٹل کتنے اللہ اکبر ہو جاتے ہیں میرے اور تمہارے، میری بہنوں. لیکن وہ اللہ اکبر یہاں سے نکل جاتا ہے، یہاں اثر نہیں کر رہا ہے. یہ آپ پر مجھ پر فرض ہے کہ جب صرف اتنا تو کر لیں نا کہ جب تکبیرۃ الاحرام کہہ رہے ہوں، یعنی اب میں ہر چیز، نماز کی چیزوں کے علاوہ ہر چیز اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، جیسے روزہ رکھ. جب آپ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر تو دل میں تو کہیں اللہ تو بہت بڑا ہے. اس کو اس ہفتے کی پریکٹس میں ڈالیں. نہیں ہوگی پریکٹس. ظہر کی مش کر لیں گے تو عصر میں بھول جائیں گے. مغرب میں اگر یاد آ گیا کہ وہ مولانا کہہ رہے تھے تو چلو کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان چاہتا ہے کہ میری اور آپ کی، اب اگر وہ نماز سے نہیں روک سکتا تو نماز کی روح سے ہمیں، آپ تصور کر سکتے ہیں اگر ایک دن تمام نمازوں کی، میں باقی ذکر کی تو بات ہی نہیں کرتا، کہتا ہوں تمام نمازوں کی اللہ اکبر میں صرف توجہ اللہ کی طرف ہو جائے اور دل کہے میرا مالک تو کتنا بڑا ہے. ابھی جمعہ پڑھیں گے نا انشاءاللہ، اللہ نے زندگی دی. توجہ کیجئے، ہمارا مسئلہ بے عملی نہیں ہے، ہمارا مسئلہ بے توجہی ہے. اور کتنی عجیب بات ہے، اپنی بات کرتا ہوں، معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس شخص کو نماز پڑھتے دیکھا، امام نے فرمایا حیف نہیں ہے 60-62 سال تک تو نے نماز پڑھی اور وہ نہیں پڑھی جو پڑھنی چاہیے تھی، حالانکہ کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے. پھر امام نے نماز پڑھ کے بتائی. میں نہیں کہتا کہ امام نے جیسے بتائی ہم پوری نماز وہاں پر
ہے کہ یوں پڑھا یوں پڑھا یوں پڑھا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آج ہم شروع تو کریں نا, کہیں سے تو شروع کرنے ہی بات کو. جیسے ہم نے پہلے ہفتے میں شکرن للہ کی بات کی تھی, پچھلے ہفتے میں اللہ کے ذکر کی بات کی تھی, اس ہفتے ہم صرف اللہ اکبر کی بات کریں. دیکھیں معصومین نے ہمیں بڑے بڑے عمل نہیں بتائے ہیں, وہ جب آپ کی ضرورت ہو. معصومین نے ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف توجہ دلائی کہ بندے خدا, اگر تو دن میں 5 نمازوں میں 5 تکبیرۃ الاحرام بھی توجہ کے ساتھ کہنا شروع کر دے, شیطان تو ان سے اتنا دور چلا جائے گا کہ وہ تیرے سے پناہ مانگے گا. اللہ کی پناہ, یہ کیا کر. اگر 5 اللہ اکبر پر ہمیں اتنا کچھ مل سکتا ہے تو رکوع میں جا رہے ہیں تو اللہ اکبر, سمع اللہ لمن حمدہ, اللہ اکبر, سجدے میں. میں آج آپ سے درخواست کرتا ہوں, جو میری بات سنیں گے, خدا را اس ہفتے ہم ایک ہوم ورک لے کے جاتے ہیں. پہلے ہفتے کا ہوم ورک یاد رہنا چاہیے, بھولنا نہیں ہے کہ شکر کرنا تھا. دوسرے ہفتے کا ہوم ورک ہمارا اللہ کو یاد رکھنا تھا. اور اس ہفتے کا ہمارا ہوم ورک یہ ہے کہ ہم نماز, اگر نماز کے علاوہ ہو جائے تو سونے پہ سہاگا ہے, لیکن اگر وہ نہیں ہوتا تو کم از کم نماز کے وقت جب کھڑے ہوں تو 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ 4 سیکنڈ, بہت زیادہ بھی نہیں, توجہ کریں کہ میں ویسے تو دعا ہے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ, میں توجہ کرتا ہوں اس ہستی کی طرف جو عالم الغیب ہے والشہادہ ہے, حنیفا مسلم وما انا من المشرکین, میں تسلیم ہوں, میں تیرے سامنے حاضر ہوا ہوں اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. اب یہ آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا, یہ ہم پہ چھوڑ دیجئے, ہم آپ کی نیابت میں کرتے رہیں گے. لیکن اتنا تو آپ یاد رکھ سکتے ہیں نا کہ جب میں اللہ اکبر زبان سے ادا کروں تو میرے بدن کا رواں رواں احساس کرے کہ اللہ بڑا ہے. اتنا یاد رکھیے, اللہ نے کوئی چیز بھی اپنے لیے نہیں چاہیے, وہ ہے ہی بڑا. ماں باپ, استاد, علماء اپنے لیے نہیں چاہتے, جس کو ٹرین کر رہے ہیں اس کے لیے. پھر بھی ایک ثواب کا عنصر تو ہے نا, بھاگ کے آتا ہوں جمعہ نماز پڑھانے کے لیے, شاید کوئی ثواب مل جائے مجھے, ہمیں تو چاہیے نا ایک وظیفہ بھی. تو میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا حساب بہت کم ہے, ہمارا حساب بہت زیادہ ہے, ہمارے لیے دعا کیجیے. لیکن جب آپ اس ہفتے 3 چیزوں پہ پریکٹس کریں گے, ایک شکرن للہ, دوسرا اللہ کی یاد جب بھی کوئی موقع ہے, خاص کر گناہ کا موقع ہے, جیسے کہ اللہ نے کہا تو مجھے یاد کر, اذکرونی تو مجھے یاد کر میں تجھے. اس سے اچھا کام یہ اہل بیت علیہ السلام ہمارے لیے کیوں اتنی بڑی نعمت ہے. جیسے کہ انہوں نے سمجھایا ہے ہمیں کہ جب تم مشکل میں ہو ہمیں یاد کر لو, درود پڑھ دو, اللہ تمہاری سن لے گا, ہمارا واسطہ ہمارا وسیلہ کر لو. تو اب جب نماز انہوں نے پڑھ کے بتائی, اور دیکھیں نماز کی اہمیت کو, صفین کی جنگ ہو رہی ہے, مولا کائنات بالکل عروج پر, نماز کا وقت آیا, ایک شخص آیا, مولا نماز کہاں, نماز مولا جنگ کا, اس نماز کے لیے تو جنگ کر رہے ہیں, بہت بڑی بات ہو رہی ہے, اب ہمیں اس سے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. نماز کے لیے کربلا میں کیا ہو, جب نماز یاد دلائی گئی, صحابی نے کہا, جب نے رسول اللہ صلاۃ باقاعدہ کربلا کے میدان میں نماز پڑھی گئی ہے. تو نماز جس کو میرے مولا نے میدان جنگ میں نہیں چھوڑی, امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں نہیں چھوڑی, اس نماز کا چھوڑنا تو معنی ہی نہیں رکھتا نا. لیکن مزہ اس میں ہے, لذت اس میں ہے کہ اس نماز میں جس سے گفتگو ہو رہی ہے توجہ اس کی طرف ہو جائے. اگر سبحان اللہ میں اس کی طرف توجہ ہو گئی تو سمجھیے آپ معراج پر پہنچ گئے. اگر سبحان اللہ میں ایک توجہ ہو گئی, رکوع میں جا رہے ہیں, سجدے میں جا رہے ہیں. اسی لیے دین نے بہت زیادہ پڑھنے کا نہیں کہا ہے,
دین نے کہا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تمہیں دیکھنا ہے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ زیادہ تو بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ تو 5 وقت کی نماز، میں تو ابھی نافلہ کی طرف آ نہیں رہا ہوں، نماز شب کی طرف آ نہیں رہا ہوں، اس لیے کہ نہیں معلوم اتنا زیادہ آپ سے ہم توقع رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے۔ جن کی ایج پہنچ گئی ہے وہ کریں جتنا کر سکیں، لیکن جو نوجوان ہیں، جو جوان ہیں، جو کام کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، وہ یہ جان لیں ان کا کام اللہ سے رابطے میں مانے نہیں ہے، بلکہ جتنا اللہ سے وہ نزدیک ہوتا جائے گا اتنا ہی اس کی ہمت میں اضافہ ہوتا جائے گا اور برکت ہوتی جائے گی۔ پالنے والے گناہوں کو معاف فرما، پریشانیوں کو دور فرما، تیرے شکر، تیرے ذکر، استغفار اور تیری یاد کی توفیق عطا فرما، عاقبت بخیر فرما، پیارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے، مومنین کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما، مرحومین شہداء کے درجات کو بلند فرما، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہمیں معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، سیلاب زدگان کے مسائل کو حل فرما، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین تقوی اختیار کیجئے کہ یہی بہترین کامیابی کا راستہ ہے۔ سردی کی لہریں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ مولانا امیر علیہ السلام نے فرمایا آتی سردی میں، آتی ٹھنڈ میں اپنے آپ کو بند کرو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ جاتی سردی میں اپنے آپ کو کھلا رکھو، تو کوئی طاقت اپنی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ کہ جناب ارے اتنا گرم کرنے کے، اپنے آپ کو بدن کو گرم رکھیں۔ اس سال خاص تاکید اس لیے کر رہا ہوں کہ پچھلے مہینوں میں بیماریاں آتی رہی ہیں اور مشکلات آتی رہی ہیں، بدن کمزور ہو گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کھانے پینے بھی اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح پہلے ہوتے تھے، ملاوٹیں اتنی ہیں۔ ابھی ایک کسی ملک میں نام نہیں لیتا، خواتین کے خاص اعضاء کے کینسر پر انہوں نے کیمیکل کمپنیوں پر کیس کیا ہے کہ تمہارے کیمیکل کی وجہ سے ہمارے بدن کے فلاں فلاں اعضاء میں کینسر آئے۔ یہ کل کے اخبار کی رپورٹ دے رہا ہوں یا پرسوں کے زیادہ۔ تو یہ کیمیکلوں کے کھانے ہمارے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں۔ یہ باہر کے تیل میں فرائی ہوئی ہوئی چیزیں، یہ چپس، یہ پتہ نہیں جو یہ سب ریڈیوں پہ ملتے ہیں، میں تو اس کو قطعاً اگر مجھ سے پوچھا جائے تو قطعاً منع کرتا ہوں۔ میں حرام کا لفظ نہیں استعمال کرتا، پھر جن کی ریڈیاں ہیں وہ بیچارے کہیں گے مولانا ہماری تو آپ نے وہ کر دی۔ آپ لو کوالٹی دیکھیں، پچھلے ہفتے میں نے خطبہ دیا، لوگوں نے مجھ سے سوال کیے مولانا ہم نے تو اس میں صرف مثلاً خاموشی اختیار کی، آپ نے خاموشی اختیار کی، وہ تائید ہو گئی نا۔ دیکھیں نا، زیارت میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ وشایت و بایت و تابت علی قتل اللہم لعنہم جميعا۔ جس نے شایعت اس کو مشہور کیا، وبایت جس نے بے کیا، وتابت جس نے اتباع کیا۔ آج بھی جو یزید کو مثلا چاہے وہ اس میں کربلا میں یزیدی لشکر میں شامل ہو جاتا ہے نا۔ تو یہ آپ چھوٹی چیز بھی اگر بے توجہی کر جاتے ہیں مت کیجئے نا، بھوکا رہیں گے نا، فاقہ ہو جائے گا نا، گاڑی بڑی نہیں ہوگی نا، مکان بڑا نہیں ہوگا۔ میرے پاس مثال ہے ایک صاحب کی۔ وہ صاحب کسی بہت بڑی سیاسی پارٹی کے ساتھ کچھ بہت بڑے اچھے اس میں تھے، ہوتے ہوتے پھر ان کی انڈسٹری میں ان کو بھیجا گیا۔ کچھ عرصے بعد وہ وہاں سے نکل آئے اور انہوں نے بہت ہی چھوٹا موٹا کام شروع کیا۔ بہت عرصے بعد مجھے ایک پرچہ آیا کہ ہم فاقے سے مر رہے ہیں، اگر آپ ہمیں کچھ کھانے کا بھیج سکیں۔ اللہ نے توفیق دی ہوئی، کبھی کبھار ہم حاضر ہو جاتے ہیں۔ مذہب شناسی کا زمانہ تھا، یہ کم از کم 30 سال پرانی بات بتا رہا ہوں۔ بہرحال جو ہم سے ہو سکا، الحمدللہ آج ان کے بچے پڑھ لکھ کے آگے بھی نکل گئے۔ آپ ہی کو تعاون ہوتا ہے، ہم تعاون کر دیتے۔ ایک بار بیٹھے بیٹھے چائے پیتے پیتے کہ مولانا آپ کو پتہ ہے میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ میں کہا نہیں مجھے نہیں پتہ۔
اچھا. میں نے کہا نہیں. اس زمانے میں کم میں ہوتا تھا, سیاست میں تو میرے پتہ ہی نہیں تھا. جب پڑھنے بیٹھے تو پڑھتے تھے, اب جب سیاست میں یا میدان میں یا خدمت میں آئے تو خدمت کر. لیکن مولانا میں اس پوسٹ پہ تھا اور فلاں نے مجھے دبئی بلا کر فلاں بات کہی تھی مسئلہ. میں نے کہا اچھا پھر آپ کا یہ حشر کیا ہوا؟ کہا مولانا میرا حشر نہیں ہوا ہے, یہ میری 2 یا 3 بیٹیاں, یہ میرے 2 بیٹے ہیں, 5 وقت کے نمازی ہیں. میں سید ہوں, یہ 5 وقت کے نمازی ہیں. یہ بے دینی کا کام نہیں کرتے, یہ حرام میں نہیں جاتے. مجھے رات کو فکر نہیں ہوتی کہ میری بیٹی رات کو کہیں باہر گئی, میرے پاس ہوتی. جو میرے ساتھ تھے اس وقت اور جن کی گاڑیاں بڑی ہو گئی, جن کے مکان بڑے ہو گئے, آج مجھے فون کرتے ہیں, یار میری بیٹی کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے رات کو کب آتی ہے, اور اس کو کچھ بولوں تو ناراض ہوتی ہے, بیٹا تو چلا ہی کسی اور. یاد رکھیے گا, حرام کا لقمہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ رشوت لے رہے ہیں. حرام کا لقمہ یہ ہے کہ ٹومیٹو کیچپ میں آپ نے رنگ والا کیمیکل ملایا اور کھلا دیا. چند سال پہلے میں نے آپ کو مثال دی تھی, ایک سویٹ اینڈ چاکلیٹ کی انڈسٹری لگانے والا ہمارا ایک بالآخر احترام کرنے والا میرے پاس آیا, ہمیشہ مشورہ کرتا تھا, اس کو میں سمجھاتا رہتا تھا. وہ میرے پاس آیا کہ میں شروع کرنے جا رہا ہوں. کہا اچھا بڑی اچھی بات ہے, بچوں کے لیے سویٹ چاکلیٹ ہوگی, ہمیں بھی ملے گی. کہ ہاں ہاں بالکل. میں نے کہا یہ بتا یار, یہ جو اس میں تم چیزیں, اب ظاہر ہے اپنے آپس میں بیٹھے بات کر رہے ہیں, یہ جو کنٹینٹ اس میں ڈالو گے یہ تم بھی کھا سکو گے, گھر والوں کو کھلا سکو گے؟ نہیں مولانا کیا مطلب؟ میں نے کہا انسان جو بناتا ہے خود بھی کھاتا ہے. کہ مولانا یہ مشکل بات ہے. میں نے کہا ہاں نہ بولو تاکہ میں تم کو کہوں کہ ہاں مبارک یا نہیں مبارک. میں نے کہا کیوں؟ کہ اس میں جو رنگ ڈالا جانے والا ہے نا وہ کھانے کے قابل نہیں ہے. میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے الف بے تو ہم نے بھی پڑھی ہوئی ہے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مولانا وہ جو کپڑوں کے رنگ اور دوسرے رنگوں میں استعمال ہونے والے, بھائی تو انڈسٹریلسٹ کہہ رہے ہیں مجھے, وہ ڈالتے ہیں. میں نے کہا یار کما تو بہت لے گا, میرے بچپن کا دوست ہے تبھی تو مجھ سے اتنی آپ ہے, لیکن قیامت میں جتنوں کو کینسر ہو نا اس کا حساب دینے کے لیے تیار ہو جانا. کھڑا ہو گیا, کیا مطلب؟ میں نے کہا میں تو تم کو سالوں سال سے سمجھاتا ہوں نا, اس زمانے میں جمعہ نہیں پڑھاتا. میں نے کہا جتنے بچوں نے وہ کھانا ہے اور اس کیمیکل کی وجہ سے ان کے اندر کینسر کے, یہ کینسر ایسے تو نہیں آیا نا, آپ کی پانی سبزی کے پانی میں کیمیکل میں رہا. انڈسٹریل حضرات جو ان کا فضلہ نکلتا ہے انڈسٹریز کا, قانون ہے کہ اس کو اس طرح سے نکالا جائے کہ اس میں, لیکن کیا ہے مجھے معلوم ہے منسٹری اور مجھے معلوم ہے وہ سیکشن جہاں پر یہ رشوت دے کر روکے دیتے ہیں. کہنے لگے نہیں مولانا میں تو یہ کام نہیں کر سکتا. میں نے کہا اچھا مولانا پروفٹ نہیں ملے گا نا تجھے, تیری گاڑیاں بڑی نہیں ہوں گی, تیرے مکان بڑے نہیں ہوں, قیامت میں تو سکون سے سوئے گا. بس مولانا پروگرام کینسل کر دیا, چھوڑ دیا اسے. دوست آتا جاتا رہتا تھا, ہوتا ملتا رہتا تھا, ہم لوگ 2-3 مہینے میں. 2 سال بعد میرے سامنے لایا, اس نے وہ چیزیں سامنے رکھی, ریپر کھولا, پہلے خود کھایا, کہا اب آپ کھائیں. میں نے کہا پھر کینسر والا لے کر آیا. کہا مولانا آپ توقع کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں تبھی تو پوچھ رہا ہوں, ظاہر ہنسی مذاق میں بات کرنی. کہنے مولانا اب یہ وہ کوالٹی ہے جس میں کینسر کا عنصر نہیں ہے. میں نے کہا اسے کہتے ہیں اہل بیت کے چاہنے والے. تو نے انسانیت کو چاہے جتنے کینسر سے بچایا اور اپنی عاقبت بھی خیر کی. تو یاد رکھنا اللہ تجھے ہو سکتا ہے یہاں پر وہ برکت نہ دے. کہنے لگے مولانا پروفٹ مارجن بہت کم ہے, لیکن اب میں نے سوچا کہ دوسرے کینسر والے بناتے ہوں, نام لیے. میں نے کہا پلیز خاموخواہ ایسی باتیں, میں کم از کم ایسا دوں کہ مارکیٹ میں ایک چیز ایسی ہے جس میں مجھے اطمینان کینسر نہیں ہے. میں ہر جمعے یاد دلاتا ہوں نکتب ما قدموا وآثارہم. دوائیوں میں جعلی پن, مسالوں میں جعلی پن. ایک جگہ کالی مرچی مجھے کسی نے میرے انڈے پہ ڈالی, میں نے کہا یہ کالی مرچی نہیں. اچھا مولانا ہم تو سمجھتے پیور ہے. میں نے کہا چیک کرا لینا. اہل بیت کے چاہنے والے کسی کی زندگی سے نہیں کھیلتے ہیں, اس لیے کہ وہ دنیا میں بھی جواب دہ ہیں اور آخرت میں بھی
جواب دہ ہیں. تو اس پر سیریس اگر آپ نے کہیں اوکے دیے، اب نہیں معلوم اس کا راستہ کیا نکال سکتے ہیں آپ، لیکن اس کو چاہے روڈ بنانا ہو، چاہے گاڑی بنانا ہو، چاہے میڈیسن بنانا ہو، اینی پروڈکشن اپنی ذمہ داری سمجھیے، کوالٹی لو مت کیجیے. خدا شاہد ہے، اگر کنسٹرکشن کے کام والے، اب ٹائم زیادہ نہیں رہا، کوالٹی 19-20 فرق کرتے ہیں، اور وہ بلڈنگ جو 40 سال 50 سال چل سکتی تھی، 20 سال میں لیکیج اور سیپیج آنا شروع ہوتی ہے، اس کا گناہ ہم پر آتا ہے. بہرحال ہمارے لیے خوش آئند ہے کہ ایک قانونی طریقے سے پاکستان کے ایک 22 گریڈ کے افسر کو انتخاب کیا گیا، جس کا بہت زیادہ شور چل رہا تھا، بہت زیادہ مسائل چل رہے تھے. اب ہم دعا کرتے ہیں کہ چیزیں مثبت انداز میں آگے بڑھیں، اور وہ لوگ کہ جن کا طریقہ ہی یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خرابی نکال کر پھر سے فتنہ فساد شروع کریں. میں کسی ایک کی طرف نہیں کہہ رہا ہوں، سب کی طرف کہہ رہا ہوں. ان سے درخواست ہے کہ اب اطمینان سے آگے بڑھیں، اور ملک میں جو اکنامک کرائسز آ رہے ہیں اور جو شدید مشکلات ہیں، اور پھر اس کے باوجود میں اور آپ اسراف سے اپنے آپ کو نہیں بچا رہے. وقت زیادہ نہیں ہے اس لیے میں بات نہیں کرتا. فلسطین میں بہت زیادہ شہادتیں ہو رہی ہیں، بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، اور ورلڈ کپ ہوا جا رہا ہے، لوگ مزے کر رہے ہیں، کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے. قرآن مجید کو ہم نے سائٹ پہ رکھ دیا ہے. کوئی آواز اٹھانے کے لیے چل لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن اب تو اسرائیل سے دوستیاں، تعلقات، نہیں معلوم یہ چیزیں کہاں تک جائیں گی. پولیٹیکل سچویشن میں اتنا بتا دوں، کوئی بھی فیصلہ ہو ہمیں جلدی نہیں کرنی ہے، ہمیں جلدی نہیں کرنی. ہمیں ذاتی مفادات، میں یہ پیغام کہیں دے رہا ہوں، ہمیں ذاتی مفادات یا پارٹی مفادات یا تنظیمی مفادات کے بجائے قومی اور ملی مفادات کو نظر میں رکھنا ہوگا. ظاہر ہے انہی لوگوں کے ساتھ جانا ہے. ایک نصیحت میں کسی کو کرتا ہوں، اگر اس تک پہنچا دیں، کہ یہ جو جمعے کے خطبے میں یا تقریروں میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں جس سے دشمن کو ہمارے خلاف شے مل رہی ہے. جمعے کے خطبوں میں یا تقریروں میں ایسی بات کہہ رہے ہیں، یعنی ہے ہمارے پاس ریکارڈ ہے، جس سے دشمن کو ہمارے خلاف شے مل رہی ہے. ہم نہیں کہتے ہم دودھ کے دھلے ہوئے پاکیزہ ہیں، ہمارے میں خامیاں ہیں، لیکن ہر خامی کو نکال کر سامنے لانا نا، یہ خود بھی قوم و ملت کے لیے نقصان دہ ہے. اور اگر اس کا کوئی بھی منفی اثر آیا تو دنیا میں بھی وہ جواب دیں اور آخرت میں بھی جواب دیں. پالنے والے گناہوں کو معاف فرما، سیلاب زدگان کی مدد کی توفیق عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، عبادتوں کی لذتیں عطا فرما، مرحومین شہداء کے درجات کو بلند فرما، بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما. پالنے والے جہاں جہاں مومن مومنات پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، ہماری نسلوں کی اصلاح فرما دے، ہماری عاقبت بخیر فرما دے. پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے، اقتصادی مشکلات کو آسان فرما، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.